اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر انداز سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ اس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا. سامعین محترم، گزشتہ نشست میں خطبہ شعبانیہ کا بیان اپنے اختتام پر پہنچا. وہ خطبہ جو رسول اللہ نے ماہ رمضان المبارک کے استقبال میں ارشاد فرمایا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد تھی، ماہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، مسجد تھی، اصحاب تھے، لہذا رسول اللہ نے موقع دیکھتے ہوئے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں رسول اللہ نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، بتایا کہ اس کے دن تمام دنوں کے سردار، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اس کا ایک ایک لمحہ تمام لمحوں سے افضل. اس کے بعد رسول اللہ نے کچھ نصیحتیں کی ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کہ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر آخر میں رسول اللہ نے امیر المؤمنین کی شہادت کی خبر دی اس خطبے میں، اور یہاں یہ خطبہ اپنے اختتام کو پہنچا. لیکن میں نے آپ کو بیان فرمایا تھا کہ یہ خطبہ وہ ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اہل تشیع کے یہاں پر بھی یہ خطبہ موجود ہے، ایک فرق کے ساتھ. اہل سنت نے جو کتابوں میں خطبہ بیان کیا ہے اس میں سے آخری حصہ غائب کر دیا ہے، آخری حصہ وہاں موجود نہیں ہے. اہل تشیع نے اس خطبے کو پورا نقل فرمایا جو رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا. وجہ کیا ہے کہ وہاں سے کاٹ دیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آخری کا حصہ ایسا ہی تھا کہ کاٹنا مجبوری تھی، کیونکہ اس میں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے علی، تو میرے بعد خلیفہ ہوگا، تو میری زندگی میں بھی خلیفہ ہے، میرے مرنے کے بعد بھی خلیفہ ہے. جس نے تجھ سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جس نے تجھ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. اب دیکھیے کتنے لوگ اس میں آ جائیں گے، لہٰذا یہ جو حصہ تھا خطبے کا اس کو یہاں سے مقطوع کر دیا گیا، اسے یہاں سے کاٹ دیا گیا. تو یہاں پر امیر المومنین کی شہادت کی خبر پر رسول اللہ کا خطبہ اپنے اختتام کو پہنچا جو آپ کی خدمت میں الحمدللہ گزشتہ نشست میں بیان کیا تھا. خطبہ شعبانیہ سے پہلے ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا جس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور اسی کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، اسی کو برقرار رکھیں گے. کیا موضوع چل رہا تھا میرا علاوہ؟ آپ کو تو میں نے بتایا نا آج. کیا موضوع چل رہا تھا خطبہ شعبانیہ سے پہلے؟ خطبہ حمام، سفر آخرت جمعرات کی مجلس میں چل رہا ہے. خطبہ حمام ہمارا موضوع تھا جس میں ہم متقین کی صفات کو بیان فرما رہے تھے آپ کے سامنے، جس میں مولا نے کل 110 صفتیں بیان فرمائی ہیں. آیہ مجیدہ جس کا انتخاب کیا سورہ مبارک بقرہ، آیت کا نشان 183 ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے اہل ایمان کو روزہ رکھنے کی طرف مائل کیا ہے. روزے کا فلسفہ ایک مکمل تقریر میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام
فرمایا تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، واجب کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پچھلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، وہ بھی روزے رکھتے ہوئے آ رہے تھے، تم پہلے نہیں ہو جس پر ہم نے روزہ فرض کیا ہے، ان پر بھی کیا تھا، تم پر بھی کیا ہے۔ کیوں؟ کیا اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا ہماری اطاعت سے پروردگار عالم کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ یا ہمارے گناہ کرنے سے کیا اللہ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے؟ نعوذ باللہ دوسرے الفاظ میں اگر اس طریقے سے کہوں کہ اگر ہم زیادہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا اللہ کا قد بڑا ہو جاتا ہے؟ اور اگر ہم بالفرض ماہ رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیں تو اللہ کا قد چھوٹا ہو جائے گا اور اللہ نہیں رہے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہماری اطاعت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، ہمارا گناہ کرنا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اطاعت اور معصیت دونوں سے بے نیاز ہے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ہم اگر اطاعت کرتے ہیں ہمارا قد ضرور بڑا ہوتا ہے، ہم اگر گناہ کرتے تو ہمارا قد ضرور چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا تو فائدہ کیا ہے جب پروردگار عالم کا اس کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا؟ تو فرمایا فائدہ تمہارا ہی ہے، لعلکم تتقون، فرمایا شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم اہل تقوی کی منزل میں آ جاؤ۔ کیسے روزے اور تقوی کا کیا تعلق ہے؟ بیان فرمایا تھا، ایک جملے میں ارشاد کر دوں۔ دیکھیے ماہ رمضان المبارک میں ہوتا کیا ہے، اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں سے بچیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پانی پینے سے اللہ نے منع کیا، آپ نہیں پی سکتے، کھانا کھانے سے منع کیا، آپ نہیں کھا سکتے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو باقی مہینوں میں حلال ہے یا ماہ رمضان المبارک میں ہی مغرب کے بعد حلال ہے، لیکن اذان صبح سے اذان مغرب کی ڈیوریشن میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو گویا پروردگار عالم نے انسان کو ان کی طاقت کا احساس دلایا، کیا کہہ کر؟ فرمایا کہ دیکھو جب ایک مہینے میں میرے کہنے پر میری حلال کی ہوئی چیزوں سے بچ سکتے ہو تو باقی 11 مہینے میرے کہنے پر میری حرام کی ہوئی چیزوں سے کیوں نہیں بچ سکتے ہو؟ جب حلال چیزوں سے پرہیز کر سکتے ہو تو تمہارے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ تم حرام کی ہوئی چیزوں سے بھی بچ سکتے ہو اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تھکے تو نہیں ہے، روزہ تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا تو فرمایا روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے لعلکم تتقون، فرمایا تم متقی بنو گے، تمہارے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اب متقی ہوتا کون ہے؟ یہ امام المتقین سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ امام المتقین بتائیں گے کہ کون ہے متقی، اس میں کیا کیا علامتیں ہونی چاہیے، کیا کیا اس کی پہچان ہے، کیا کیا اس کی صفات ہے۔ تو آئیے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں کسے بیان کیا؟ مولا کا ایک صحابی جس کا نام کیا تھا؟ حمام ابن عبادہ، مولا کا چاہنے والا اور متقی صحابی تھا۔ جب مولا کے پاس پہنچا تو مولا سے کہتا ہے مولا ذرا متقی کی صفات تو بیان فرمائیے، ہوتا کون ہے متقی؟ روایت کے الفاظ فَتَسَاكَلَ عَنْ جَوَابِهِ، مولا نے جواب دینے سے گریز کیا، جواب نہیں دیا، اور صرف اتنا کہا حمام اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تمام حرام کام کو چھوڑ دو، وَأَحْسِنُوا، اچھے کام کرو، وَأَحْسِن، اچھے کام کرو، یعنی جتنے واجبات ہیں ان سب کو انجام دو، یہی تقویٰ ہے۔ تو حمام نے کہا مولا مجھے تشفی نہیں ہوئی آپ کے اس جواب سے، ذرا کھل کر بتائیے، ذرا ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتائیے تفصیل کے ساتھ کہ متقی کون ہوتا ہے، اور ساتھ میں شرط لگا دی ایسے بیان کیجئے کہ آپ ادھر بولتے جا رہے ہوں اور میں متقی کو اپنے سامنے مجسم ہوتا ہوا دیکھوں، کہ مجھے نظر آئے کہ متقی ایسا ہوتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں علی کے علم کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، علی کی خطابت کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ اب جب یہ سنا تو امیر المومنین نے بیان کرنا شروع کیا، یہاں سے فرمایا سنو حمام، ایک مختصر سا مقدمہ بیان کیا اور لائن سے بالبدی یعنی بغیر سوچے ہوئے، اسی کو امام کہا جاتا ہے۔ امام کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، امام وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میں بیٹی سے مسئلہ پوچھ کر بتاؤں گا یا میں فلاں سے معلوم کر کے بتاؤں گا، امام وہ نہیں ہوتا، امام فی البدی بات کیا کرتا ہے، کیونکہ امام اللہ کے پاس سے علم لے کر آیا ہے، لہذا فی البدی مولا نے 110 صفتیں بیان کی۔ وہ بھی 110 کیوں؟ کیونکہ 110ویں صفت پر حمام نے چیخ ماری اور گرے اور روح پرواز کر گئی، صحیح ہے، وہ انشاءاللہ آخر میں بیان ہوگا خطبے کے، لیکن 110 پر مولا رک گئے۔ اور دیکھیے کتنا خوبصورت عدد ہے، 110 عدد امیر المومنین کا بھی ہے، یعنی مولا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں ایک دو صفتیں جمع ہو جائیں وہ متقی ہوتا ہے، جو 110 صفتوں کا حامل ہو اسے امام المتقین کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل۔ تو 110 صفتیں مولا نے بیان کی، جس میں سے اب تک ہم کتنی بیان کر چکے ہیں؟ ہاں 40 پلس ہو گئی ہے، 47 نہیں ہوئی، 45 صفتیں بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 45 صفتیں اب تک آپ کے سامنے بیان کر دی، اور تقریباً جو ہے وہ 65 صفتیں رہ گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے بیان ہو جائے گا، یہ کارواں انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی
محمد وآلہ۔ اب جو آخری صفت بیان کی تھی وہ میں آپ کے سامنے اشارتاً بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر آتا ہوں آج کی صفتوں پر۔ آخری جو صفت بیان کی تھی، مولانا نے فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو دین کے معاملے میں بڑا قوی نظر آئے گا، بڑا مضبوط ہوگا، دین پر سمجھوتا کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، دین پر سودا نہیں کرے گا، وہ اسے تم نہیں دیکھو گے کہ کہیں پر جو ہے وہ اس کا دین ڈگمگا گیا، نہیں، دین کے معاملے میں قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، چاہے سامنے سگا رشتہ داری کیوں نہ آ جائے، بات طریقے سے کرے گا، لیکن جہاں بات دین کی آئے گی تو پھر بات کلیئر اور دو ٹوک ہوگی۔ اگر بالفرض آفس میں باس نے کہہ دیا کہ ہماری آفس میں کوئی الاؤ نہیں ہے جو داڑھی رکھ کر آئے، کلین شیو الاؤ ہے، اڑ جائے گا وہاں پر، دین کا معاملہ ہے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے حجاب کی آپ کو ایک مثال دی تھی میں نے کہ آیت اللہ سیستانی سے ایک خاتون نے استفتاء کیا، سوال پوچھا، اور آیت اللہ سیستانی سے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے پابند کیا ہے کہ میں پردہ نہ کروں، اور اس نے مجھے ساتھ میں دھمکی دی ہے کہ اگر پردہ کیا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ عام انسان کیا سوچے گا کہ گھر بسنے کی بات ہے، آیت اللہ سیستانی جواب دیں گے ہاں اگر ایسی مجبوری ہے تو پھر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آقا سیستانی کا ایک جملے میں جواب آیا، طلاق لے لو، اور اس کے بعد قرآن کی آیت انہوں نے پیش کر دی، فرمایا پروردگار عالم گنی کر دے گا، کیونکہ پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے۔ واجب میں کوئی رعایت نہیں ملتی، واجب میں کوئی چھوٹ نہیں ملتی، لہذا پردہ کرنا واجب ہے۔ تو دین کے معاملے میں متقی بڑے قوی اور مضبوط نظر آئیں گے، ایک۔ اس کے بعد دوسری علامت فوراً فرمایا دین کے معاملے میں قوی تو ہے، کسی کے سامنے سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن پھر نرم مزاج بھی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کہیں پر جو ہے وہ کوئی کام خلاف شریعت ہوتے ہوئے دیکھے تو بہت زیادہ بھڑک جائیں یا بہت زیادہ غصے میں جو ہے وہ اپنا آپا کھو دے، نہیں، نرم مزاج بھی نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو آخری صفت آپ کے سامنے بیان کی تھی، ایک دو صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و ایمانا فی یقین، ایمان ان کا یقینی ہوگا، صحیح ہے۔ اچھا، یقین کی ایمان کی میں نے آپ کے سامنے تین قسمیں پیش کی تھی۔ ایمان تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایمان تقلیدی، باپ دادا جیسے کرتے ہوئے آ رہے ہیں ویسے ہم کر رہے ہیں، باپ دادا گھر میں مجلس رکھتے ہیں، ہم بھی اسی تاریخ کو مجلس رکھتے ہیں، باپ دادا نے نماز پڑھنا سکھائی، ہم بھی بالکل ویسے ہی پیروی کر رہے ہیں، یعنی اپنی کوئی کوشش نہیں، اسے ایمان تقلیدی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان استدلالی، انسان خود کوشش کرے، ٹھیک ہے، باپ دادا سے سیکھ لیا، انہوں نے سب بتا دیا کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں، لیکن اپنی تحقیق کرے کہ اگر اللہ کی وحدانیت ہے تو کیوں ہے، اگر اللہ ہے تو اس کی دلیلیں کیا ہیں، نبوت کی ضرورت کیوں پیش آئی، امامت کی ضرورت کیوں پیش آئی، قیامت کس چیز کا نام ہے، اپنی تحقیق خود کرے گا، اسے کہتے ہیں ایمان استدلالی۔ لیکن پھر ایک ایمان یقینی۔ ایمان یقینی کی کیا علامت ہے؟ روایت کے جملے ہیں، جس شخص میں ایمان یقینی ہوگا اس میں تین علامتیں ہوں گی۔ پہلی، اللہ پر توکل کرتا ہوگا، بھروسہ کرنے والا ہوگا اللہ پر۔ بہت سارے لوگ مصیبت میں بھروسہ نہیں کرتے، شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری علامت فرمایا کہ جو متقی ہوگا، جو ایمان یقینی رکھتا ہوگا، فرمایا وہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے گا، وہ جس حالت میں رکھے اس حالت میں راضی رہے گا، چاہے وہ امیر رکھے، غریب رکھے، صحت مند رکھے، بیمار رکھے، اس کی مرضی، جس حال میں وہ رکھے اس میں خوش۔ اور تیسری بات سنیے گا، مستجاب الدعویٰ ہوگا، جو کہے گا تو قبول ہوگا، صحیح ہے، یہ ایمان یقینی کی۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا تھا، یا رسول اللہ، سنا ہے جناب عیسیٰ پانی پر چلتے تھے؟ رسول اللہ نے کہا اگر عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا تو ہوا پر چلتے ہیں، صحیح ہے، فرمایا یقین تھا تو پانی پر چلتے ہیں، لیکن اگر اور زیادہ یقین ہوتا تو پھر ہوا پر چلتے، لمشا فی الہوا، ہوا پر جو ہے وہ پرواز کرتے، ہوا میں چلتے۔ اور ایک ہستی ایسی بھی گزری کہ جس نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میری نگاہوں کے سامنے سے تمام تر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آئیے اگلی علامت جو آج بیان کرنی ہے، فرمایا وحرصاً فی علم، فرمایا متقی لالچی ہوتا ہے۔ لالچ بری بلا ہے اچھی بلا ہے؟ ہم نے تو یہی پڑھا، دکان کے آگے لکھا ہوتا ہے لالچ بری بلا ہے، یا رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے لالچ بری بلا ہے۔ بری بلا ہے اچھی بلا ہے؟ ہاں، اس کا جواب یہی ہے، کچھ معاملات میں لالچ بری ہے، کچھ معاملات میں لالچ اچھی بھی ہے، صحیح ہے۔ اور جیسے بری لالچ مال و دولت کی لالچ، صحیح ہے، دنیاوی منصب کی لالچ، شہرت کی لالچ، سستی شہرت، صحیح ہے، یہ جو ہے وہ لالچ جو ہے یہ برے زمرے میں آتی ہے، ٹھیک ہے، بری کیٹیگری میں آتی ہے، یہ بری لالچ ہے۔ ایک ہوتی ہے اچھی لالچ بھی، یعنی تقوی کی لالچ، نیکیاں کروں گا تو ثواب ملے گا، اس کی لالچ، یہ اچھی لالچ ہے، صحیح ہے۔ ہدایت کی لالچ، اسی طریقے سے علم کی لالچ۔ امیر المومنین نے بیان فرمایا متقی جو ہوتا ہے مال کا لالچی نہیں ہوگا، علم کا لالچی ہوگا۔ دیکھیے لالچی کہتے کسے؟ اگر ہم کسی شخص کے متعلق کہتے ہیں یہ مال کا لالچی ہے تو کیا مطلب ہے؟ دیکھے گا نہیں، جان پر بن جائے گی لیکن مال حاصل کر کے رہے گا، کچھ بھی ہو جائے، صحیح ہے۔
حلال کی پرواہ نہیں کرے گا، حرام کی پرواہ نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں دیکھے گا، بس وہ حاصل کرنا ہے کسی طریقے سے، یہ دیکھے گا، اس کو مد نظر رکھے گا اور جو ہے وہ مال حاصل کرے گا، خرچ کم کرے گا، زیادہ سے زیادہ جمع کرے گا، اس کو کہتے ہیں مال کا لالچی ہونا۔ لیکن علم کا لالچی کون ہوتا ہے؟ علم کا لالچی ہوتا ہے جب جہاں جیسے جس سے علم ملے وہاں سے جا کر لے لے گا فوراً، ٹھیک ہے، فوراً جا کر پہنچے گا، اسے پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ سے علم ملنے والا ہے، وہاں جائے گا اور علم لے کر آئے گا، صحیح ہے۔ اچھا دیکھیے، علم کے معاملے میں کوئی قید تو نہیں ہے کہ اسلام نے کوئی عمر دی ہو، ویسے ہی اسلام میں عمر کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے کہ اسلام نے کوئی عمر دی ہو کہ اس عمر سے لے کر اس عمر تک جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ علم حاصل نہیں کرنا، ایسا ہے؟ کوئی ایج لگائی ہے کہ بالفرض 13 سال کی ہو تو علم حاصل کرو گے، 12 سال والا علم حاصل نہیں کرے گا، ایسا تو نہیں ہے، صحیح ہے۔ اچھا جگہ کی قید لگائی کہ بالفرض جو ہے وہ لبنباشی کی مسجد میں علم حاصل کر سکتے ہو، باہر جو ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتے، ایسا ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ استاد کی قید لگائی کہ اس استاد سے علم حاصل کرنا، اس استاد سے علم حاصل نہیں کرنا، نہیں۔ دیکھیے تینوں معاملے میں قید نہیں ہے، تینوں معاملات پر حدیثیں موجود ہیں، صحیح ہے، اور حدیث مشہور معروف، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، صحیح ہے۔ اچھا مجھے کوئی بتائے گا ماں کی گود سے علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ نے حاصل کیا کسی نے؟ نہیں، آتے ہی جیسے ہی آپ دنیا میں آئے کسی نے علم حاصل کیا؟ بھائی مجھے پتا ہے آپ سب نے کیا ہے، کان میں اذان اور اقامت، صحیح ہے، پہلا علم، صحیح ہے۔ اچھا جب قبر میں چلے گئے تو علم حاصل کیا؟ کیا کون سا علم حاصل کیا؟ تلقین، فوراً جو ہے وہ مردے کے کاندھے ہلا کر کہا اسمع و افہم، سن اور سمجھ، اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کے نام بتائے۔ لہذا علم کا سلسلہ رکا نہیں، قید نہیں لگائی کہ اس عمر سے اس عمر تک علم حاصل کرو، کہا جب حاصل کرنا ہے حاصل کرو۔ دوسرا جہاں سے مل جائے، اس پر بھی حدیث موجود ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، ٹھیک ہے، یہ بھی مشہور حدیث ہے۔ اچھا چین کیوں کہا رسول اللہ نے؟ آسٹریلیا کیوں نہیں کہا؟ ہاں اس زمانے میں جو ہے وہ چین کو بہت زیادہ دور سمجھا جاتا تھا، اس کا یہی مطلب نہیں چائنا ہی جانا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ مطلب نہیں ہے، چین سے مراد بہت دور تھا، اس لیے چاہے تمہیں دور کا سفر کرنا پڑے دور جاؤ لیکن جو ہے وہ علم حاصل کرو۔ اسی طریقے سے حدیث موجود ہے وَلَوْ يَعْلِمِ النَّاسِ مَا فِي طَلَبِ علم، اگر لوگ جان لیتے کہ علم حاصل کرنے میں کیا ہے تو فرمایا کہ اپنا خون جگر دیتے، خون جگر بیچ دیتے علم حاصل کرنے کے لیے، اور سمندر کے اندر گوتے لگا دیتے اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ سمندر کی لہروں سے علم ملے گا، صحیح ہے۔ تو جہاں سے علم ملے وہاں سے حاصل کر لو۔ اچھا جس سے علم ملے، اس پر بھی جو ہے وہ حدیث ہے، حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، آگے جہاں سے ملے لے لو، صحیح ہے۔ حکمت علم کی ایک کیٹیگری ہے، جہاں سے ملتا ہے اسے لے لو، اٹھا لو جا کر، یہ نہیں دیکھنا کون پڑھا رہا ہے کون کہہ رہا ہے، اسی لیے امیر المومنین کا فرمان ہے یہ نہیں دیکھو جو ہے وہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل۔ تو یہ جو متقی ہوگا علم کا لالچی نظر آئے گا، جہاں سے علم ملے گا وہاں سے لے گا۔ اچھا شب قدر میں سب سے افضل عمل کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے؟ جزاک اللہ، علمی مذاکرہ سب سے افضل، قرآن کے اعمال ایک طرف، دعائے جوشن کبیر ایک طرف، ساری کی ساری قضائے عمری ایک طرف، تلاوت قرآن ایک طرف، نماز شب قدر ایک طرف، سارے اعمال کو ایک طرف آپ رکھ دیجئے۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا کہ اس رات کا سب سے افضل ترین عمل علمی مذاکرہ ہے، صحیح ہے، یعنی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپس میں علمی گفتگو ہو رہی ہو، جیسے ہم آسان زبان میں مجلس یا جشن یا درس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے افضل عمل یہی ہوگا شب قدر کی رات۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس میں افضل عمل میں شرکت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب علم کا لالچی ہوگا، جب ملے جہاں سے ملے جس سے ملے جا کر علم لے لے گا۔ اچھا اب اگر علم لینے کے لیے نکلا تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے جی۔ مشہور و معروف روایت، فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور کوئی ہے کسی کے ذہن میں طالب علم کی فضیلت؟ اس کو بیان کرتا ہوں میں، موت آ جائے تو شہادت کی موت ہے، اور علم حاصل تو کیا ہوگا نا سب نے۔ اچھا دیکھیے یہ جو روایت بیان کی فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ دو چیزوں کے لیے تو ملتی ہے جو میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے ملتی ہے کہ جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور جو افراد ذکر اہل بیت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نیچے پروں کو جو ہے وہ بچھا دیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ذکر اہل بیت تمام ہوتا ہے تو یہی فرشتے جب آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں تو دوسرے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے میں سے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟
تو وہ سامنے سے جواب دیتے ہیں دیکھیے ہمیں بھی ایک تبرک ملتا ہے, انہیں بھی ایک تبرک ملتا ہے. ہمیں تبرک جو ہے وہ باہر ملتا ہے, وہ تبرک یہیں سے لے کر جاتے ہیں. صحیح, جب تبرک لے کر جاتے ہیں تو فرشتے سوال کرتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو, تو وہ جواب دیتے ہیں ہم گزر رہے تھے ایک مقام سے, ہم نے دیکھا ذکر اہل بیت ہو رہا ہے, ہم اس محفل میں جا کر بیٹھ گئے, ہم نے اپنے پروں کو ان لوگوں سے مس کر لیا جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, لہذا ہمارے پروں سے یہ خوشبو آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی اس جگہ پر لے چلو. کہا اب تو لوگ چلے گئے, ہماری زبان میں مسجد بند ہو چکی ہے, لائٹیں بند ہے. کہا کیا ہوا؟ لوگ چلے گئے. لوگ جس جگہ پر بیٹھتے تھے وہ جگہ تو موجود ہے, آتے ہیں اسی جگہ پر اور جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور دوبارہ آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں. تو ایک روایت ہے ذکر اہل بیت کے لیے, ایک روایت ہے طالب علم کے لیے. صحیح ہے, طالب علم کے لیے کیا روایت ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور علم دین کے لیے رستہ بناتا ہے تو پھر روایت کے جملے اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ بناتا ہے. جب وہ دین کے لیے نکلتا ہے, طلب علم کے لیے نکلتا ہے, تو فرشتے اس کے قدموں میں پر بچھا دیا کرتے ہیں. اور جب وہ طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کے سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں, یعنی سب کے سب کہتے ہیں پالنے والے اسے معاف کر دے. حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں, حتیٰ حوت البیر, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہوئی نظر آتی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر, آواز بلند, اللہم صلی علی محمد. بہت اچھی تمیز ہو گئی, جہاں تک مجھے لانا تھا وہاں میں آ گیا. دیکھیے ایک ہے دین کا علم, ایک ہے دنیا کا علم. صحیح ہے, اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہاں تک لانا چاہ رہا ہوں. دنیا کے علم کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے, بہت زیادہ اہمیت ہے آج کے دور کے حساب سے. بلکہ ایک جملہ میں کہتا ہوں پھر دوہرا رہا ہوں, آغا سیستانی کی یہ وصیت موجود ہے اور انہوں نے یہ جملہ نصیحت کے طور پر بھی کہا کہ یہ جملہ میرا یاد رکھنا. کیا؟ جب آغا سیستانی سے کہا گیا کہ کیا دنیاوی علم حاصل کرنا ضروری ہے, تو انہوں نے سامنے سے جواب دیا, کہا دنیاوی علم بھی حاصل کرو اور اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ جب کوئی پوچھے کہ بہترین وکیل کون ہے تو جواب ہے علی کا شیعہ, جب پوچھا جائے انجینئر کون ہے تو جواب ہے علی کا شیعہ, جب جواب آئے کہ بہترین سوال ہے کہ بہترین پروفیسر کون ہے, جواب آنا چاہیے علی کا شیعہ. ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں ایک ہی جواب ہونا چاہیے, وہ علی کا چاہنے والا, وہ علی کا شیعہ اس فیلڈ میں جو ہے وہ پکی مہارت رکھتا ہے. اتنی اہمیت ہے دنیاوی تعلیم کی, آغا سیستانی نے بیان کیا. لیکن دو ٹوک بات ہے کہ دنیاوی تعلیم کبھی بھی دینی تعلیم پر غلبہ حاصل کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. دینی تعلیم پر کوئی فوقیت نہیں ہو سکتی. لیکن آپ دیکھیے یہ ہمارے معاشرے کی اب بدقسمتی ہے. صحیح ہے, یا دوسرے الفاظ میں اگر کہوں کہ ہماری بدبختی ہے اور ہمارا زوال ہے, ہماری پستی ہے یہ. صحیح ہے, یعنی ہم نیچے گرے جا رہے ہیں اگر ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ دنیاوی تعلیم پر تو کوئی سمجھوتا نہ ہو لیکن دینی تعلیم پر سمجھوتا ہو جائے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں کا بھی میں پوچھ رہا ہوں, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. آپ دیکھیے آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے جو اسکول کے معاملے میں کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ارے مولانا صاحب اسکول کی چھٹی کیا ہوگی آپ کو, لیکن جہاں بات آئی مدرسے کی, کیا ہو گیا, جانا ضروری تو نہیں ہے. اسکول کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, بچوں کو جو ہے وہ آگے پروموٹ کرتے ہیں. مدرسے کے معاملات میں, اچھا میں کوئی خاص جو ہے وہ بات نہیں کر رہا ہوں, عمومی بات کر رہا ہوں, بچوں کو پروموٹ نہیں کرتے. اسی طریقے سے اسکول پر جو ہے وہ سمجھوتا ناقابل قبول, ناقابل معافی نہیں ہو سکتا, لیکن دین کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یقین جانیے دنیاوی تعلیم کی بہت اہمیت ہے لیکن واجب نہیں ہے. دینی تعلیم ہماری نگاہ میں اہمیت کم ہو چکی ہے لیکن واجب ہے, حاصل کرنا ضروری ہے کچھ حد تک. روزمرہ کے مسائل جو کام آتے ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے. تلاوت قرآن سیکھنا واجب ہے. صحیح ہے, بہت سارے لوگ ماشاءاللہ قرآن خوانی میں شرکت کر رہے ہیں, خوشی ہے. میں نے خود کہا تھا جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی آ کر شریک ہو جائیں اور قرآن پڑھے, اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سنیں, یہ بھی عبادت ہے. لیکن واللہ کچھ لوگوں کی بہت زیادہ غلطیاں ہیں جس کو سن کر واقعی افسوس ہوتا ہے کہ بہت غلطیاں کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نماز بھی درست نہیں ہے. صحیح ہے, کیونکہ جب قرآن میں اتنی غلطیاں ہیں تو 90% تو یہی ہے کہ نماز درست نہیں ہے. صحیح ہے, تو اس کا مقصد کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے دینی تعلیم کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہم نے پیچھے ڈال دیا اور پس پش ڈال دیا. حالانکہ دینی تعلیم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں, کوئی بھی قرآن سیکھ سکتا ہے. اگر آپ نے بچپن میں نہیں سیکھا اب سیکھ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالفرض بچپن میں ماں باپ کا قصور تھا کہ انہوں نے نہیں سکھایا, یا ہمارے علاقے میں وسائل نہیں تھے, ہمارے علاقے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. اب بہانہ نہیں چلے گا آپ کے پاس. یہ تلاوت قرآن میں نے حدیث بیان کی ہے آپ کے سامنے کہ قیامت میں یہی قرآن اٹھ کر شکوہ کر دے گا. یہ آپ آسان نہیں ہے, آپ یہ صرف حدیث سننے کی نہیں ہے. آپ سوچیے تو صحیح کہ آپ کا سارا معاملہ کلیئر ہو گیا, آپ جنت کی طرف بڑھے جا رہے ہیں, ادھر پیچھے سے آواز آ گئی. کس کی آواز ہے؟ قرآن نے آواز دے دی. کیوں؟ اس نے مجھے پڑھا نہیں تھا, فقط اور فقط جو ہے وہ رسموں کے لیے رکھ لیا تھا, اس نے مجھے اہمیت نہیں دی.
ایک یہ شکوہ، ایک ساتھ میں رسول اللہ بھی شکوہ کریں گے. اگر قرآن نے نہیں کیا تو رسول اللہ شکوہ کر دیں گے. پالنے والے میری اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. رسول اللہ کا شکوہ موجود ہے. آپ سنتے ہیں یا رب، اب میرے ذہن میں جو ہے وہ ایگزیکٹ عبارت نہیں آ رہی کہ اس قوم نے قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. اتخذوا القرآن مہجورا، اس طریقے سے روایت موجود ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، قرآن شکوہ کرے گا، رسول اللہ شکوہ کریں گے. تو یہ فقط اور فقط سننے کی باتیں نہیں ہیں بھائی. آپ سوچیے تو صحیح کہ معاملہ کیا ہوگا کہ جب اگر قرآن اٹھ کر شکوہ کر دے یا رسول اللہ شکوہ کر دے، کائنات کا بہترین انسان کسی سے شکوہ کر دے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نہیں بھائی، ایسی صلوات نہیں چلے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاکم اللہ. لہذا دینی تعلیم میں بھی جو ہے وہ انسان کو تھوڑا بہت آگے ہونا چاہیے. فقط خود نہیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ جو ہے وہ دینی تعلیم کی طرف لے کر آئیں. صرف دینی تعلیم کا جو سورس ہے وہ مدرسہ نہیں، مجلس بھی دینی تعلیم کا ایک سورس ہے، وہاں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پروموٹ کریں. جس طریقے سے آپ اسکول کی ایکٹیویٹیز میں بڑا چڑھا کر حصہ لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، منع نہیں کیا میں نے، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ دینی تعلیم میں بھی اسی کے طریقے سے آپ جو ہے وہ اسے حصہ ڈلوائیں اور پارٹیسپیٹ کروائیں. آپ جب اسکول کے معاملے میں سختی سے کام لیتے ہیں، رزلٹ خراب کیوں آیا، تو مدرسے کے معاملے میں بھی پوچھنا واجب ہے کہ آپ پوچھنا پڑے گا. یہ فقط سننے کے لیے نہیں ہے کہ امام حسن امام حسین مسجد جاتے تھے تو جناب زہرا پوچھتی تھی بیٹا حسن حسین اب بتاؤ کہ نانا سے کیا سیکھا. حالانکہ دونوں امامیں دونوں سیکھ کر آئے ہیں. فاطمہ زہرا بھی جانتی ہیں کہ سب کچھ پتہ ہے، لیکن پھر بھی سیرت کے طور پر بتا رہی ہے کہ دیکھو تم پر لازم ہے کہ تم پوچھو گے. جب گھر میں بچے آئیں گے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم جو ہے وہ ان سے پوچھو کہ کیا سیکھ کر آئے ہو، تاکہ تمہیں اندازہ ہو. لہٰذا بچوں کو تھوڑا سا حوصلہ دلوائیے. یہاں کے حساب سے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے اگر بچہ بالفرض، یہ کیونکہ میں نے جو ہے وہ پریکٹیکل مثال فیس کی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر بالفرض بچہ تھوڑا سا مدرسے کے معاملے میں لینینٹ نظر آئے، ہلکا لے اور اس کو جو ہے وہ کچھ نہ سمجھے کہ بالفرض اگر اسکول کی کوئی ایکٹیویٹی آ رہی ہے تو مدرسہ چھوڑ دوں گا، آپ کا فرض بنتا ہے آپ اپنے بچے کو موٹیویٹ کریں. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ تم باصلاحیت ہو. جب اسکول ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو مدرسہ بھی ساتھ ساتھ چلا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی قیامت نہیں آ رہی اگر جو ہے وہ اسکول کی فلاں ایکٹیویٹی آ گئی یا جو ہے وہ کوئی اور چیز آ گئی، کوئی قیامت نہیں آئی ہے. جو ہے وہ ہم تو اسی طریقے سے پڑھتے تھے کہ روزانہ مدرسہ، روزانہ جو ہے وہ اسکول. اگر یہاں ایسا نہیں ہو سکتا، ایک دن مدرسہ ہوتا ہے، لیکن آپ کا روزانہ فرض بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ روزانہ اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی ٹاسک دیں، کسی نہ کسی چیز. یہاں کے بچوں کے والے سے میں یہی کہوں گا، جتنے بچوں کو میں نے فیس کیا بہت پیچھے ہیں، عرصہ لگے گا آگے آنے میں، بہت زیادہ پیچھے. کسی بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. ایک آپ کو میں پریکٹیکل مثال دوں، میں نے ایام فاطمیہ کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ بچوں کو جناب سیدہ کے قاتل کا نام ضرور بتائیں. نہیں بتایا نسلیں جاہل ہو جائیں گی، اگلی نسلوں کو نہیں پتہ چلے گا. مظلومیت یہی ہے جناب سیدہ کے قاتل کا نام نہیں بتایا جا سکتا. لیکن میں نے اگلی مجلس میں، جس مجلس میں بیان کیا، اس کے اگلے دن جب مدرسہ ہوا، میں نے خود بچوں سے پوچھا بی بی فاطمہ کے قاتل کا نام کیا ہے. ایک بچے کا جواب آیا شمر، ایک بچے کا جواب آیا حرملہ، ایک بچے کا جواب آیا یزید. یہ جواب آیا، کسی نے بھی صحیح قاتل کا نام نہیں بتایا. اب آپ اس سے سوچیے، یہ فقط نام کی حد تک بات ہے، کتنا پیچھے ہے دینی تعلیم میں، بہت زیادہ پیچھے. صحیح ہے، آگے آتے آتے عرصہ لگ جائے گا. ایک جب انسان جو ہے وہ محنت کرے گا، اس میں ماں باپ کا کردار اہم ہے. صحیح ہے، اور ماں باپ اگر اپنا رول پلے کریں گے تو ہی بچہ آگے آ سکتا ہے، ورنہ نہیں آ سکتا. صرف ایک ماہ رمضان نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ روزانہ تعلیم ہو گئی دینی، بس بہت ہے مولانا صاحب بہت پڑھ لیا مدرسہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی، یہ جو ہے وہ واجب کی حد تک ہے. جتنا تعلیم واجب ہے اتنی تو دلوائیں کم از کم دینی تعلیم. پھر بچہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ خود ہی ترقی کرتا جائے گا، خود سمجھ جائے گا. یہ قرآن کی تلاوت، ایک حدیث بیان کی تھی، اسی پر بات میں تمام کر دوں گا. یاد رکھیے میں نے کیا بیان کیا کہ دینی تعلیم غلبہ رکھتی ہے دنیاوی تعلیم پر. جیسے دنیاوی تعلیم پر آپ توجہ دیتے ہیں، دینی تعلیم پر بھی دیں. اگر دینی تعلیم پر نہیں دیا توجہ، قیامت کے میدان میں پھنس جائیں گے، اور کوئی اور پھنسانے والا نہیں ہوگا. آپ کی اپنی اولاد آپ کا گریبان پکڑ لے گی. روایت کے جملے ہیں، قیامت کے میدان میں کچھ اولادیں جو ہوں گی اپنے ماں باپ کو آگ کر دیں گی. آگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا آگ کے والدین ہیں یہ، یعنی یہ نافرمان ہے. صحیح ہے، یعنی والدین کا دل نہیں لگتا اس سے بات کرنے کا، بہت زیادہ نافرمان ہو گیا ہے. صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں آگ، پیچھا چھوڑا لینا، اس کو کہتے ہیں آگ کے والدین. قیامت کے دن روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ والدین جو ہے وہ صرف اولاد کو آگ نہیں کریں گے، تعلق نہیں توڑیں گے، اولاد بھی توڑ دے گی. آپ سوچیں کچھ والدین ہوں گے جو جنت کی طرف جا رہے ہیں، بچوں نے روک لیا، نہیں جانے دیں گے. کیوں؟ آواز قدرت آئے گی. کیوں روک لیا؟ کہا انہوں نے ہمارے حقوق ہی کہاں دیے تھے. ارے کون سے حقوق؟ اتنا اچھا جو ہے وہ ہم نے پڑھایا تمہیں، اور اتنے جو ہے وہ اچھے اسٹینڈرڈ میں ہم نے تمہیں رکھا تھا، اچھے اچھے کپڑے دیے، ساری چیزیں تو دی، کس حق کی بات کر رہے ہو؟ سامنے سے بیان کریں گے ہمارا پہلا حق یہ تھا کہ ہمارا اچھا نام رکھا جائے.
بدقسمتی سے ہمارا نام ہی فلمی ایکٹر کے نام پر رکھ دیا گیا، اہل بیت کا نام ہی نہیں دیا گیا ہمیں۔ پہلا حق تو ہمارا یہی ضائع ہو گیا، جب پیدا ہوئے حق پہلا ضائع ہو گیا ہمارا۔ فرمایا ہمارا نام اچھا نہیں رکھا گیا۔ فرمایا دوسرا حق، فرمایا ہمیں اچھا ادب نہیں سکھایا۔ صحیح ہے، اچھے ادب میں اب کئی چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اور تیسری بات، فرمایا ہمیں تلاوت قرآن کرنا نہیں سکھائی، تیسرا حق۔ فرمایا ضائع کر دیا، دینی تعلیم کی طرف انہوں نے ہمارا رجحان نہیں بڑھایا، انہوں نے ہمیں قرآن جو ہے وہ نہیں سکھایا، حالانکہ ذمہ داری ہے قرآن پڑھنا۔ پھر گزارش کروں گا، پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، دوبارہ کر رہا ہوں، قرآن خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ نہیں سیکھا خود پھنس جائیں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اگر میرا پیغام جو ہے وہ پہنچا ہے اور بات صحیح کی ہے تو ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل۔ انشاءاللہ اللہ کرے کہ اثر ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فوراً اقامت دیجیے گا، وقت ہو چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط، انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین وموسى ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى الرضا من اطرت بررت المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائی علی خلقک المعدی النبی ووارث علم الماضیین من الوسیین الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء وبہ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين، اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم۔